امام خویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیأتی زمان علی امتی یفرون من العلماء۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا، ایک ایسا لمحہ بھی آئے گا جب میری امت علماء سے دور بھاگے گی، علماء کی مجلسیں ویران ہو جائیں گی، جو اہل علم کے حلقے ہیں یہ اجڑ جائیں گے۔ تو کیا ہوگا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر 3 طرح کے عذابات کو مسلط فرمائے گا۔ الاول، جو پہلا ہے، حضور نے فرمایا یرفع البرکۃ من اموالہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے مالوں میں سے برکت کو زائل فرما دے گا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ فلاں پڑوسی ہے ہمارا، فلاں دوست ہے ہمارا، اس نے تو کبھی امام مسجد کی زیارت نہیں کی، اس نے تو کبھی کسی عالم کی زیارت نہیں کی، علم سیکھنا تو بڑی دور رہ گیا، تو اس کی تنخواہ تو 50,000 سے 1,00,000 ہے، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے وہ فرمایا یرفع البرکۃ، کہ برکت ختم ہو جائے گی۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ کثرت ختم ہو جائے گی، کثرت اور چیز ہے اور برکت اور چیز ہے۔ مال میں برکت کا اٹھ جانا یہ اصل نفی ہے۔ کثرت تو اللہ عز و جل ہر بندے کو ہی دیتا ہے، لیکن برکت یہ کسی کسی کو اللہ عز و جل اپنی نعمتوں میں سے ایک نعمت دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا والثانیۃ، دوسری چیز، جو لوگ علماء سے دور بھاگتے ہیں، علماء سے کے پاس بیٹھنے سے کتراتے ہیں، اللہ عز و جل ان پر جو دوسرا عذاب نازل فرمائے گا وہ کیا ہے؟ فرمایا صلت اللہ علیہم سلطانا جائرا، اللہ عز و جل ان لوگوں پر جابر حکمرانوں کو نازل فرما دے گا، ان پر جو ظالم کرنے والے حکمران ہیں ان کو مسلط فرما دے گا۔ وہ اگر ایک حکمران جائے تو عوام بڑی خوش ہو جاتی ہے، ابھی شکر ہے ایک ظالم سے جان چھوٹی ہے، تو جو آنے والا حکمران ہوگا وہ ہم پر اللہ کی رحمت کی چھتری بن کر سایہ کرے گا۔ بلکہ نانا ایسا نہیں ہوگا، وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ہم نے تو پھولوں کو دیکھنے کی تمنا کی تھی تو آنکھوں میں موتیا اتر آیا۔ تو اصل میں ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کا محاسبہ نہیں کریں گے، اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کریں گے، اپنے طرز زندگی کو نہیں بدلیں گے، تو یہ تمام جو حوال ہیں یہ بھی بدلنے والے نہیں ہیں۔ بلکہ امام حجاج بن یوسف سے کسی نے پوچھا کہ تم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز زندگی دیکھا ہے، ان کا دور خلافت دیکھا ہے، تو ان جیسا عادل حکمران کیوں نہیں بن جاتا؟ تو اتنا ظالم اور سفاک کیوں ہیں؟ تو جواباً حجاج بن یوسف کہتا ہے کہ تم ابو ذر بن جاؤ تو میں عمر بن جاتا ہوں، کہ تم ابو ذر جیسی عوام بن جاؤ میں عمر جیسا حکمران بن جاتا ہوں۔ تو بات وہیں پر آ گئی، جیسا حکمران ہوگا ویسی ہی عوام ہوگی، جیسی عوام ہوگی ویسا ہی حکمران ہوگا۔ تو جو اصل بات ہے وہ ہمارے اپنے طرز زندگی کو بدلنا ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، یہ ہمارے اوپر اللہ عز و جل کے آنے والے عذابات بھی دور نہیں ہوں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر آنے والا ہم پر اللہ کی رحمت کی چھتری بن جائے اور اللہ کی رحمتوں کا سایہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے بدعمالیوں کا سبب ہے، ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کے حکموں کو توڑو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر اوپر کی جانب سے اور نیچے کی جانب سے عذاب مسلط فرمائے گا۔ اوپر کی جانب سے عذاب کیا ہے اور نیچے کی جانب سے عذاب کیا ہے؟ اوپر کی جانب سے یہ عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ بارشیں برسائے گا، طوفانی بارشیں برسائے گا اور پتھروں کو برسائے گا۔ جو نیچے سے عذاب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل زمینوں کو برباد فرما دے گا اور زمینوں میں زلزلیں آئیں گی، زمینیں اجڑ جائیں گی، فصلیں ختم ہو جائیں گی، یہ نیچے سے عذاب ہے۔ بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو اوپر کا عذاب اور نیچے کا عذاب اللہ عز و جل نے فرمایا ہے، تو اوپر کے عذاب سے یہ مراد ہے
کہ اللہ تعالیٰ تم پر ظالم حکمرانوں کو نازل فرما دے گا، اور جو تمہارے متحد لوگ ہوں گے تمہارے نافرمان ہو جائیں گے، تمہاری اولاد نافرمان ہو جائے گی، تمہارے ملازم نافرمان ہو جائیں گے۔ آج لوگوں میں بڑا دیکھنے میں آتا ہے، کہتے ہیں جی ہمارا فلاں ملازم تھا وہ بھی نافرمان ہو گیا، ہماری اولاد تھی وہ بھی نافرمان ہوگی۔ اگر اللہ کے رسول کے حکموں کی اتباع کرو گے تو یہ مسائل انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ اور عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اوپر سے تو عذاب یہ ہو گیا کہ اللہ عز و جل ان پر ظالم حکمرانوں کو نازل فرمائے گا اور ان کے متحد لوگ نافرمان ہو جائیں گے۔ اب نیچے سے عذاب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ نیچے سے عذاب یہ ہوگا کہ سارا دن کا تھکا بندہ جب گھر پہ آئے گا تو آگے بہو اور ساس کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہوگا۔ اب ساس بھی نہیں سمجھ رہی اور بہو بھی نہیں سمجھ رہی۔ اگر بیوی کو کچھ کہتا ہے تو گھر اجڑتا ہے، اگر ماں کو کچھ کہتا ہے تو دونوں جہان اجڑتے ہیں، جس کو بھی سمجھائے وہ سمجھتا نہیں ہے۔ اب کیا کرے؟ فرمایا یہ نیچے سے عذاب ہے۔ جب اللہ عز و جل ایسے نافرمانوں پر اوپر سے اور نیچے کی جانب سے عذاب فرمائے گا تو ایسے لوگ اس دنیا میں پس کر رہ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے عذابات سے دور فرمائے۔ دوسری جانب تیسری جگہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو تیسرا عذاب اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر نازل فرمائے گا وہ یہ ہوگا کہ یخرجون بلا ایمان من الدنیا، کہ وہ اس دنیا سے ایمان کے بغیر چلے جائیں گے۔ بندہ لاکھ نمازیں پڑھ لے، لاکھ نوافل پڑھ لے، روزے رکھ لے، سینکڑوں حجے کر لے، لیکن کیا افسوس اگر اس بندے کا ایمان ہی زائل ہو گیا، اس کا ایمان ہی نہ رہا تو پھر اس کے وہ کیے اعمال کس کھاتے کے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے قبیح سے بچائے اور اپنے علماء کی صحبت کو اپنائیں، اہل علم لوگوں کے پاس بیٹھیں۔ اگر آپ اہل علم لوگوں کے پاس بیٹھیں گے آپ کے مال میں بھی برکت ہوگی، ان ظالم حکمرانوں سے بھی جان چھوٹے گی، اور اللہ تعالی ہم کو ایمان جیسی حسین نعمت بھی دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔